السلام علیکم حضرت صاحب، میرے سوال کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر صاحب نصاب کی قربانی گم ہو گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر صاحب نصاب نہ ہو اور لیکن وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہو اور اس کی قربانی گم ہو گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ قربانی کا جانور اگر مر جائے یا گم ہو جائے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے۔ جناب، جب انسان قربانی کا جانور نامزد کر دے اور پھر وہ جانور اس کی کوتاہی یا عمل دخل کے بغیر مر جائے تو اس پر کچھ نہیں۔ ایک آدمی نے جانور ذبح کرنے کے لیے ذی الحج سے پہلے ہی یا ذی الحج میں قربانی کا جانور لے کر آیا اور وہ کھو گیا یا مر گیا یا کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا اس پر کوئی قربانی کوئی گناہ یا اس کے اوپر کوئی جزا اور سزا ہوگی؟ ایسی صورت میں تفصیل سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کی قربانی کا جانور کسی سستی یا کوتاہی کے بغیر تلف ہو جاتا ہے یا چوری یا ہو جائے یا گم ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں، کیونکہ قربانی کا جانور اس کے پاس امانت تھا، تو چونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی تو اس کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح جیسے امانت میں ضامن نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے پیسے رکھے ہیں آپ کے پاس، اب آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کری اور وہ ضائع ہو گئی ہے، آپ پر کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ نے فرمایا کہ اگر واجب قربانی کا جانور تلف کر دیا تو اس پر اس کی قیمت ہوگی، کیونکہ جانور کی قیمت لگ سکتی ہے اور قیمت بھی اسی دن کے اعتبار سے لگے گی جس دن جانور کو تلف کیا گیا ہے۔ تو ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر جانور کو تلف کیا ہے تو اس پر اگر کسی کا جانور تھا اس کے تو پھر وہ اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ آپ نے بعد میں قربانی کی نیت سے مینڈھا جو جانور ذبح کرنے کے لیے لیا تھا اس سے اگر وہ کھو گیا ہے تو اس کے کھونے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر وہ واجب ہے اور آپ اس کو لے کر اس کا متبادل لے کر آئیں۔ اگر آپ متبادل لے کر آ سکتے ہیں فبیہا، لیکن اگر آپ متبادل نہیں لے سکتے، وسعت نہیں ہے، پیسے اتنے ہی تھے کہ ایک جانور خرید سکتے تھے اور وہ بھی بھاگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لے کر اگر قرض واپس کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض لے کر یہاں ویڈیو میری موجود ہے کہ قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی احتیاط سے، اس وقت جب کہ آپ وہ قرض ادا کرنے کی ہمت اور وسعت رکھتے ہوں۔ تو آپ نے اگر آپ کی طرف سے کوئی سستی نہیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کے اوپر قربانی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر جانور آپ جان بوجھ کر بھی ذبح نہیں کرتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محرومیت کے آپ کی قربانی اگر فوت ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا یہ کھو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محرومیت کے زمرے میں شامل ہے یا یہ آپ کے لیے عذاب وغیرہ ہے، بلکہ کسی کو کیا معلوم کہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آزمائش ہو اور آپ نیکی کے اس کام میں پہلے سے اچھے اقدام کر سکیں تاکہ آپ اپنے جانور کی حفاظت کر سکیں، اس کا علاج معالجہ کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکیں، اس کو کھونے سے بچا سکیں۔ البتہ ایک بہت خوبصورت بات امام ابن تیمیہ کی طرف سے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ رکھنے کے ساتھ انسان جب حسب استطاعت کوشش بھی کرے تو شریعت میں اسے مکمل طور پر کام سر انجام دینے والے کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے مکمل طور پر کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کام عقوبت کے لائق ہو تو اسے متعلقہ کام کرنے پر پوری سزا بھی ملتی ہے، یعنی اسے اس کام کی جزا یا سزا بھی ملتی ہے جو اس کی استطاعت میں نہیں تھا لیکن اس نے حتی المقدور کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے کہ نیکی کے کاموں میں شریک ہونے والوں کو جزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، جانوروں کی حفاظت فرمائے، انسانوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور جانوروں کو اللہ رب العالمین جو قربانیاں مسلمان پوری دنیا سے قربانی کے نذرانے پیش کرتے ہیں ذی الحجہ کے 4 دنوں میں، اللہ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔